پاکستان سے ایک اور بچی کا سوال ہے کہ کیا احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ کیا ہم واقعی امام مہدی کو نبی مانتے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب تو بے حد مرتبہ دے چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ دے چکا ہوں۔ یہ کون سی جگہ جہاں ابھی تک اطلاع نہیں ملی؟ یہ بہاول نگر کے ضلع سے۔ بہاول نگر کے ضلع کے امیر صاحب کو چاہیے جگہ جگہ انٹینا لگوائے ہیں، اور ان بچیوں کو، معصوم بچوں کو جن کو ذاتی طور پر جماعت کے مسائل کا تفصیلی علم نہیں ہے یا بنیادی علم بھی نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اب بہترین ذریعہ ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے ان تک پہنچا جائے۔ اور ان کا یہ سوال عجیب و غریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آخری نبی ان معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں بارہا میں امت کے بہت بڑے بڑے بزرگوں، اولیاء اور مجددین کے حوالے دے چکا ہوں کہ آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت کے علم بردار ہیں اور آخری صاحب شریعت نبی ہیں، اور مرتبہ کے لحاظ سے بھی آخری ہیں، اس سے اوپر کسی اور کا مرتبہ نہیں، اور آپ کا کلام حرف آخر رکھتا ہے۔ اب جو بھی آئے گا وہ تابع آئے گا، آپ سے ہٹ کر، آپ کے شریعت کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر نہیں آ سکتا، آپ کی غلامی سے آزاد نہیں آ سکتا۔ یہ معنی ہے جس کو امت کے صلحاء، بزرگان، مفکرین مختلف صدیوں میں، بلکہ ہر صدی میں ایسے وجود ظاہر ہوئے جنہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ تو ان معنوں میں ہم ان سب کے ساتھ متفق ہیں۔ اگر آج کے علماء اپنے گزشتہ علماء اور امت کے بزرگوں کے اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ شمار کیا جائے جو پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں، گزر جانے والے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ معنی بیان کیے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اس وقت، حوالے میں بارہا پیش کر چکا ہوں، جماعت کی لٹریچر میں موجود ہیں۔ جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے، امام مہدی کے متعلق میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ امام مہدی اور مسیح کا ہی ہے۔ اس سے جو بھی استنباط ہوتا ہے اور جائز استنباط ہوتا ہے وہی آپ کا مقام ہے، اس سے نہ ایک شوشہ زیادہ نہ ایک شوشہ کم۔ اور مسیح کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں، یعنی موعود مسیح کے متعلق جس نے آنا ہے امت میں کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس لیے نہایت ہی جاہلانہ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نعوذ باللہ خود اس اپنے مقام اور مرتبہ کی نفی فرما دی جو آپ پر نازل ہوا، یعنی خاتمیت کا مقام۔ اس لیے اس مقام کو سب سے بہتر سمجھنے والے حضرت اقدس محمد رسول اللہ تھے۔ اس بحث سے ہٹ کر کوئی اور بحث ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ آنے والے مسیح کا تشخص ایک الگ بات ہے، آنے والے مسیح کا مرتبہ اور مقام ایک الگ بات ہے۔ تشخص سے مراد ہے وہ کون ہے، اور مرتبہ اور مقام وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہو۔ بس مسیح کا مقام اور مرتبہ نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کی جرات کرتا ہے، اور ایسے شخص پر اگر کہیں دنیا میں حد تک کے مقدمے چلائے جاتے ہیں تو چلنے چاہیے۔ بالکل واضح کھلا کھلا فرمایا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، تو ہوتا کون ہے دنیا میں کہنے والا کہ نبی اللہ نہیں ہوگا؟ بس ہم سے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ظلم میں یہاں تک بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول نپٹیں گے۔ ہم تو صرف ہماری انگلی تو یہ دکھانے والی ہے کہ دیکھو جس مسیح کے تم منتظر ہو اس مسیح کا مقام اور مرتبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے نزدیک نبی اللہ کا تھا۔ اس بحث میں ہم سے نہ پڑھو کہ یہ عقیدہ خاتمیت کے خلاف ہے یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مد مقابل اب کھڑے ہیں، اور اگر تم میں جرت ہے اور طاقت ہے تو اس معاملے کو حضور کی خدمت میں پیش کر کے وہاں سے نپٹانے کی کوشش کرو۔ بس مسیح اللہ یا مسیح الزمان کہہ دیں آئندہ آنے زمانے والے کے لیے، اس کے لیے نبوت کا لفظ ایک ایسا لازم جز بن گیا ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نبوت کی کیا حیثیت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ حیثیت
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں یہ بنتی ہے کہ وہ حضرت اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا، لیس نبیوں بینی و بینہ ہو، اور بعدی کی تشریح تمام اس سے ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ حضور کے بعد جب تک مسیح نبی اللہ نہیں آتا درمیان میں کوئی مکمل نبی کا لقب اور خطاب پانے والا ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن امت میں انبیاء بنی اسرائیل کے برابر مرتبے رکھنے والے ضرور ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء امتی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا انبیاء کہہ کر اس بات پر روشنی ڈال دی کہ وہ بطور نبی اللہ معمور نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ ان کا مزاج، ان کا خلق، ان کے مراتب اور گزشتہ امت کے یعنی بنی اسرائیل کی امت کے انبیاء کی طرح کے ہوں گے۔ دوسری بات جیسا کہ میں نے بیان کی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، قرآن کریم جو فرماتا ہے من یطع اللہ و رسولہ، اس کی روشنی میں اور آیت خاتم النبیین کی روشنی میں مسیح کا مقام معین ہو جاتا ہے۔ نبی اللہ تو ہوگا مگر امت محمدیہ میں امت محمدیہ کا نبی ہوگا اور شریعت سے باہر نہیں ہوگا، اور بطور نبی اس پر وحی ضرور نازل ہوگی، اور بطور نبی وہ واجب الاطاعت اور واجب التعمیل ہوگا۔ یہ ہے ہمارا مسلک۔ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان مسیح موعود ہی ہیں، اور مسیحیت کے اندر ان معنوں میں آپ کی نبوت شامل ہے جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ مسلک ہے۔ دوسرا پہلو ہے معذوریت کا۔ مہدی جو امام ہو، اور خاص امام المہدی جس کو الامام المہدی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر برف کے پہاڑوں پر سے، تودوں پر سے بھی گزر کے جانا پڑے، اس تک پہنچو فبایعہ ہو، اس کی بیعت کر لو۔ یہ کسی اور امام کے متعلق خواہ اس کا نام مہدی ہی رکھا گیا ہو نہیں فرمایا گیا، ایک امام کے متعلق ہے، اور وہ المہدی جس کی ساری دنیا منتظر ہے۔ وہ بھی منتظر ہیں جو اس سے پہلے مہدی کے ظہور کے قائل بھی ہیں، کیونکہ الامام المہدی ایک خاص امام ہے جو امت کو عطا ہونا ہے، جس کی بہت ایک عظیم مرتبہ ہے۔ اس کے متعلق فرمایا ہے بایعہ، اس کی بیعت کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو امام خدا خود بنائے اور جس کی بیعت لازم قرار دے اسی کو نبی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو امام بناتا ہے تو حکم کے طور پر، امر کے طور پر بناتا ہے، اور اس شخص کو مامور فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ قابل توجہ ہے کہ حدیث لل مہدی الا عیسیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی، یہ ابن ماجہ صحیح کی حدیث ہے، مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہیں۔ تو اس پہلو سے جب ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو دو مختلف القاب رہ جاتے ہیں، وجود ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ہی دکھائی دیتے ہیں، اور یہی امر واقعہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اس لیے خواہ مہدی کی حیثیت سے دیکھو، آنے والا معمور ہے، اور اللہ نے خود اسے مقرر فرمانا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی بیعت لازم قرار دے دی گئی، اور یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور بطور مسیح کے اس کا مرتبہ اور مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ظاہر فرما دیا، اس لیے ان باتوں کے بعد کسی بحث کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو چاہیں ترجمہ کریں خاتمیت کا، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور ہمیں زور اسی بات پر دینا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود، اگر بحث چکانی ہو، جھگڑا ختم کرنا ہو، تو آسان بات یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور الامام المہدی کو جو ایک ہی وجود سمجھتے ہیں، ان کو ایک ذرہ بھی اس مرتبے اور مقام سے زیادہ نہیں یقین کرتے۔ جو مرتبہ اور مقام حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے اور قرآنی مطالعہ سے ان کے متعلق ثابت ہوتا ہے۔
لیکن ایک ذرہ بھی کم نہیں سمجھتے. اس لیے آنے والے مسیح کا کے مقام اور مرتبے کا تم تعین کر لو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اگر وہ حدیث کے مطابق ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آنے والے کے تصور میں یہ سب نبی اللہ کہتے ہیں. اس وقت ان کی خاتمیت کی مور نہیں ٹوٹتی، ٹوٹ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے آپ کی خاتمیت کی مور تو نہیں ٹوٹ سکتی. تو ان کے دل کا اندرونہ اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے جب مسیح موعود علیہ السلام کو ایک طرف کر کے آپ ان سے پوچھیں، بتائیے آنے والا مسیح موعود کیا ہوگا، نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کہے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں کہ وہ نبی اللہ کہیں. اس کا مرتبہ اور مقام نبی اللہ کا مانتے ہیں. اب رہا تشخص، اس کے متعلق اس کی پہچان کہ وہ ہے کون، ساری بحث اس پر ہے. اور تشخص کی بحث میں خاتمیت کی کوئی بحث باقی نہیں رہ جاتی. خاتمیت کی بحث اصولی فیصلے سے تعلق رکھتی ہے. خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے یا نہیں جو حضور کی پیشگوئیوں کی روح سے مسیح اور مہدی کے تعلق میں پیش فرمایا گیا ہے. کیا خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے؟ میں ثابت کر چکا ہوں، اور اس کے سوا کوئی دنیا کی طاقت کچھ دوسری چیز ثابت کر نہیں سکتی کہ نہیں ٹکراتا، نہ ٹکرا سکتا ہے. اب تشخص کی بات ہے، وہ ہے کون. اس تشخص میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا مسیح نبی اللہ ہے جو آئے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا ہے. یہ کہتے ہیں پرانا آئے گا، خاتمیت سے اس لیے تصادم نہیں رکھے گا کہ خاتمیت اسے مجبور کرے گی کہ وہ امت محمدیہ میں داخل ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرے اور امت محمدیہ کا نبی بن کر خطاب کرے. ہم کہتے ہیں یہ شرطیں درست ہیں، لیکن صرف فرق یہ، ہم کہتے ہیں چونکہ پرانا مسیح فوت ہو چکا ہے، اس لیے یہ آنے والا مسیح ان تمام شرائط کے ساتھ امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا. امت محمدیہ کی شریعت کے 100% تابع، فرمان نبوی کے 100% تابع، اور دائرہ امت محمدیہ میں رہتے، شریعت اسلامیہ میں رہتے ہوئے اس نے نبوت کرنی تھی. اب بتائیے ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف تشخص کا فرق ہے. بس بحث سب صرف یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسیح، یعنی وہ مسیح جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے، وہ آج تک زندہ کہیں آسمان کے کسی گوشے میں بیٹھے اپنے دوبارہ نزول کا انتظار فرما رہے ہیں، یا قرآن اور حدیث کی روح سے وہ وفات پا چکے ہیں. بس اگر کسی نے آنا ہے تو ان کی تمثیل نے آنا ہے اور مثل نے آنا ہے، نہ کہ اس ذات نے. اس پر سارا فیصلہ ہے. امید ہے اس بچی کو یہ آواز پہنچ گئی ہوگی. اگر نہیں تو انتظامیہ جو ضلع کی ہے ان کو چاہیے کم سے کم اتنے حصے کی کیسٹ، آڈیو ہی صحیح اگر ویڈیو نہیں، اس بچی تک پہنچا دیں. یہ